محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے یہ کہ مشرکین عبادت کرتے تھے، یعنی مشرکین بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کو وہ خالق اور مالک اور رازق بھی مانتے تھے، لیکن یاد رکھیں وہ کافر کیوں ہوئے؟ ٹھیک ہے، یعنی مشرکین عبادت بھی کرتے تھے، نیک عمل بھی کرتے تھے، لیکن بات سنیں وہ کافر کیوں ہوئے؟ آج کے درس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کی عبادت کیسی تھی اور وہ نیک عمل کیسے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ میں بیان کروں گا آج کے درس میں کہ مشرکین کی عبادت کیسی تھی۔ مشرکین بھی عبادت کرتے تھے، تو ویڈیو کو سنیں، پوری سنیں، تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آئے کہ مشرکین کیسے عبادت کرتے تھے، کیسے دعا مانگتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیوں کافر ہوئے، کیوں مشرک ہوئے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کو بھی مانتے تھے اور عبادت بھی اللہ کی کرتے تھے، تو پھر کیوں مشرک ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں، لائک بھی دیں اور میرا جو یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ مشرکین کی عبادت اور مشرکین کی دعا اور نیک عمل۔ مشرکین مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن ان کو دعوت دی، انہوں نے اعتراضات کیے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے ساتھ ان کے اعتراضات کا جواب دیا اور عقلی دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا۔ جب مشرکین مجبور ہو گئے، سب سے پہلے ابو جہل جب زیادہ مجبور ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراضات کا بھی جواب دیا اور کیا ہے، ان کو دعوت بھی دی رات دن، تو مجبور ہو کے وہ خانہ کعبہ میں گئے، بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں۔ کون؟ ابو جہل اور اس کی پارٹی۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی گئے اور انہوں نے دعا مانگی۔ یہ ہے سورۃ الانفال اور نامہ پارہ ہے سورۃ الانفال کی 32 نمبر آیت ہے۔ جب وہ تنگ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا، مضبوط دلائل کے ساتھ سمجھایا، تو وہ مجبور ہوئے، ان کے ساتھ تو کوئی دلیل بھی نہیں تھی، تو وہ گئے بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبے میں، اور انہوں نے دعا کی۔ وہ کہنے لگے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، وَإِذْ، اور اللہ فرماتے، اور جب قالوا، انہوں نے کہا، مشرکین نے بیت اللہ شریف میں، اللہم، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، مشرکین نے کہا، کفار نے کہا، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، یہ اگر سچے ہیں، ٹھیک ہے، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ ہمارے اوپر پتھر برسا دے، یا اللہ ہمیں برباد کر دے۔ اس نے تو ہمیں مجبور کر دیا، رات دن یہ یہی دعوت دے رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ والی بات جو یہ کرتا ہے ہمیں، یہ لا الہ الا اللہ جو بات ہم پر منواتا ہے، تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتی۔ ان کے نظریے اور عقیدے کے یہ سر و سر خلاف تھی، تو وہ مجبور ہو کر کہنے لگے اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں سخت عذاب دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا دیا اور فرمایا میرا پاک پیغمبر، اب تو یہ خود اپنے آپ کو بددعا دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو بددعا دے رہے ہیں۔ وما كان اللہ ليعذبهم، اور اللہ میرا پاک پیغمبر ایسا نہیں ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تو ان کے اندر موجود ہو۔
میں تو ان کو ضرور عذاب دیتا، لیکن آگے تو بھی آتا ہے نا، ان کے اندر تو موجود ہے۔ اب تو یہ خود بدعا کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ خود عذاب مانگ رہے ہیں، لیکن میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہوں میرا پاک پیغمبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان کے اندر تو موجود ہے، اور جتنے تک اس مکے کے اندر ان مشرکین کے اندر تو موجود ہوگا، میں اللہ کبھی بھی ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اور دوسری وہ قوم وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ، اور میں اس قوم کو بھی عذاب نہیں دوں گا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جتنے تک وہ استغفار کرتے رہیں مجھ سے۔ یہ جو قوم معافی مانگے گی میں اللہ ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، ان مشرکین نے یہ بدعا کی کہ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو ہمیں عذاب دے دے، ہم پر پتھر برسا دے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، عبادت بھی اللہ کی کرتے تھے۔ آگے اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، اے میرا پاک پیغمبر، ان کی جو نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، عند البیت، جو میرے گھر میں پڑھتے ہیں، یعنی خانہ کعبے میں پڑھتے ہیں، مسجد حرم میں جو نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں ہے وہ الا مکاء و تصدیہ، الا مکاء و تصدیہ، یہ تو ایسی ہے جیسے تاڑی مارتے ہیں، جیسے سیٹی بچاتے ہیں۔ ان کی عبادت میں بعد اللہ کو قبول نہیں ہے۔ کیوں یا اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، میرے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے میرے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا۔ تو یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں دوسرے مقام پر، اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہیں، برباد ہیں۔ کیونکہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ مشرکین اور بھی بہت نیک عمل کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جتنی بھی ان کی عبادات ہیں، ان کے نیک اعمال ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہیں، برباد ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ والا اقرار نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ تو مشرکین کی جو عبادت قبول نہیں ہوتی، ان کے اعمال قبول نہیں تھے، وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا تھا، اور وہ جو دوسرے انہوں نے بنائے تھے وہ اللہ کے ولیوں کی شکلیں انہوں نے بنائی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے اندر یہ روح آتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں، غالباً 195 نمبر آیت ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد امثالکم، عباد جن کو تم پکارتے ہو، مشرکینوں او مشرکو، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ہیں عباد، عباد جمع ہے عبد کی، تو اللہ فرماتے ہیں عباد، وہ تو بندے ہیں۔ عباد جمع کس کی ہے؟ عبد کی، اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبدہ و رسولہ، عبدہ، عبد کہتے ہیں خاص بندے کو۔ تو یہ تو میرے نیک بندوں کی شکلیں ہیں، امثالکم بمثل تمہاری، یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، یہ تو میرے بندے ہیں، تم ان کو پوچھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو مشرکین نے یہ جرم کیا شرک والا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیا۔ اور ان کا جو عقیدہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ یہ میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے، 11واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، میرا پیغمبر پوچھ ان سے، من یرزقکم من السماء، کون ہے وہ جو تم کو رزق دیتے ہیں آسمانوں سے، پانی برساتا ہے زمین سے، تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے والارض، زمین سے۔ ام من یملک السمع والابصار، تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ ومن یدبر الامر، ومن یخرج الحی من المیت، جو مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ومن یدبر الامر،
دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ تمہارا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ قل میرا پیغمبر ان مشرکین سے پوچھ، تو اللہ فرماتے ہیں جو ہی تو پوچھے گا سیقولون اللہ، سیقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ۔ یہ تو وہ مانتے تھے، عقیدتاً بھی مانتے تھے اور عملاً بھی بدل کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نہ ان کا عقیدہ مجھے قبول ہے اور نہ ان کی عبادت مجھے قبول ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی ساری زندگی مجھے قبول نہیں ہے، برباد ہیں یہ۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی نیکی تباہ ہو جاتی ہے، نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، عقیدہ موحدوں والا بنا لیں، ٹھیک ہے، موحد بن جائیں، توحید والے بن جائیں، ٹھیک ہے، اللہ والے بن جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو موحد اور توحید والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔